بالآخر نیٹو فورسز افغانستان سے جا رہی ہیں، لیکن 10 سے 12 ہزار کے قریب فوجی جو ہیں انہوں نے اپنے رکھے ہیں افغانستان میں، کیونکہ امریکہ اور نیٹو فورسز کبھی بھی نہیں چاہتی کہ افغانستان جیسی بیٹل فیلڈ کو کھلا چھوڑ دیا جائے، خاص طور پہ چائنا کے لیے، پاکستان کے لیے، اور اسی لیے وہ اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اوورآل یہ جو سینیریو کریٹ ہوا ہے ریسنٹلی اور یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے عسکری تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہے جناب ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، سابق سفیر بھی ہیں۔ ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر فرمائیے گا کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے یہ جی اوباما نے جو پریشر میں آ کے یہ اپنی کرسمس پہ اعلان کیا تھا کہ میں فوجیوں کو واپس لے آؤں گا، اور یہ ان کو مجبوراً رکھنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ ان کا ساز و سامان بھی وہاں ہے، وہ اس لیے کچھ ٹریننگ کے حوالے سے کچھ ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہ ان کا ایک 13 سال کے بعد جو ان کو شکست ہوئی ہے جس طرح ویتنام میں ہوئی تھی، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی دنیا میں ہر جگہ اگر اپنی ٹانگ اڑائے گا تو اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے امریکہ کا ساتھ دے کے، اور ہم نے اپنے نہ صرف کے 60-70 ہزار جانیں گئی اس میں، بلکہ ہمیں $70 بلین کا جو ہے وہ بھی نقصان ہوا۔ اور ہمارے بھی جو حکمران تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ ہمیں اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ دوسروں کے کہنے پہ بنانا ہوگی یا اپنے لیے خود بنانا ہوگی، اور ہم نے جو قیمت ادا کی ہے آج بھی شاید ہمیں اگلی نسل بھی اس کی قیمت ادا کرے۔ تو اس سے یہ تو ہوا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ الحمدللہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ مزید اجاگر ہو گئی ہے کہ اب پاکستان کا یہ دروازہ جو ہے یہ جب تک نہیں کھلتا ہے تو یہ ہندوستان یا سینٹرل ایشیا ریپبلکس جو ہیں ان میں آمد و رفت جاری نہیں ہو سکتی ہے، اور افغانستان اگر اپنی پالیسی ریوائز کرے دونوں ملکوں کو فائدہ ہے، لیکن اگر ہندوستان کا بیچ میں عمل دخل رہا اور وہ افغانستان کو وہاں پراکسی وار لڑتا رہا ہمارے خلاف، تو پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ افغانستان سے انخلا کے بعد دہشت گردی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ بلا شبہ پریشر کم ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ایسی بھول ہے لوگوں کی کہ امریکہ کی ناکامی ہوئی ہے۔ اچھا، امریکہ کی بالکل بھی ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ روس کو شکست دینا اور روس کو توڑنا، اور آپ دیکھ لیں کہ رشیا کو انہوں نے پرویز مشرف کو استعمال کر کے توڑا اور اس کو گورباچوف کو استعمال کر کے توڑا۔ آج روس کا وہ سٹیٹس نہیں رہا، آج ایک ہی سپر پاور امریکہ موجود ہے۔ تو امریکہ کو ہم سطحی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی افغانستان میں اس کو رہنے میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن وہ اصل مشن انہوں نے کوئی افغانستان کو اپنا گھر نہیں بنانا تھا اور کوئی رشتہ داریاں نہیں کرنی تھی افغانستان میں۔ ان کا مقصد روس کو توڑنا تھا اور انہوں نے روس کو توڑ دیا، اور وہ جو خواب جو روس دیکھتا تھا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے تھرو وارم واٹر اور گرم پانیوں کے سمندر میں راستہ لینے کا، وہ انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ اس لیے کامیابی امریکہ کی ہوئی۔ تو طالبان کی حوصلہ افزائی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کے انخلا کے بعد؟ رہا امریکہ کو اپنے اسٹریٹجک ایم جو تھے اس کے ان کے پلانز کامیاب ہوئے، اور باقی انہوں نے افغانستان کے ساتھ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیکسس چھوڑ کے افغانستان میں رہنا شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد طالبان کی حوصلہ افزائی ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے طالبان کی اور افغانستان کی ایک ہسٹری ہے۔ سب کنٹیننٹ میں محمود غزنوی کہاں سے آیا؟ کوئی مرید کے سے تو نہیں آیا تھا، غزنی سے آیا تھا۔ سلطان غوری کہاں سے آیا؟ غور سے آیا تھا۔ تو یہ جو ہے ایک اس خطے کی ایک پیٹرن رہا ہے کہ پہاڑوں والے لوگ جو ہیں میدانی علاقے جہاں پہ زیادہ خوشحال علاقے ہوتے ہیں وہ اس طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ پیٹرن ابھی بھی نہیں بدلا ہے، ابھی صرف نام بدل گئے ہیں لیکن پیٹرن وہی رہا ہے۔ اب پاکستان اس میں ایک دو بڑے ملکوں کے درمیان دب گیا ہے۔ ہندوستان
جو ان کا ہنٹنگ گراؤنڈ ہوتا تھا غزنوی اور غوری کا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ خود طالبان ہے. تو پاکستان نے تو بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، شاید آگے بھی کرے، کیونکہ وہ ہم دونوں کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، نہ افغانستان کو خوش کر سکتے ہیں جو کہ وہاں کے طالبان چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ہندوستان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور حملہ کریں، اور نہ ہی ہم ہندوستان کو خوش کر سکتے ہیں کہ طالبان کو ٹوٹلی ڈینائی کریں. تو بڑی بیلنس گیم کھیلنی ہوگی پاکستان کو اور افغانستان کو بھی. بھارت کی کوئی بارڈر نہیں لگتی افغانستان سے، لیکن اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے بھارت کی افغانستان کے اندر، قونصل خانے انہوں نے بے شمار بنائے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت خوفزدہ ہے کہ اگر نیٹو فورسز اور امریکہ کی فورسز زیادہ تعداد میں یہاں سے چلی گئی تو پاکستان کے رول میں آٹومیٹکلی اضافہ ہو جائے گا؟ بھارت جو خوفزدہ ہے تو اس وجہ سے ابھی بھی ہے اور کل کو بھی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا کہ اگر طالبان اور پاکستان مل جائیں اور پھر ان کے لیے جو ہے ایک ٹارگٹ ملک صرف ہندوستان رہ جاتا ہے، وہ اس سے خوفزدہ ہے. اسی وجہ سے پاکستان کا بننا ہندوستان کے لیے نیک شگون تھا. اگر پاکستان نہ بنتا تو آج مسٹر مودی پرائم منسٹر نہ ہوتے، کیونکہ پھر سارے مسلمان جو ہیں وہ تقریباً 60-70 کروڑ مسلمان تھے، تو ان کی آبادی کو نظر انداز نہیں ہندوستان کر سکتا تھا. اس لیے جو ہندوستان کو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور طالبان مل نہ جائیں، اور مل کے پھر ہمارا کہیں یہ پھر دوبارہ ہم پہ جو صدیوں پرانی ریت ہے محمود غزنوی اور غوری کی وہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے. جہاں تک قونصل خانوں کا تعلق ہے، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت امریکہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ پاکستان کو وہ ایسٹرن بارڈرز پہ تنگ کرے، اس لیے انہوں نے وہاں سے ہمارے لیے مشکل پیش کیے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ہندوستان کی مارکیٹ کے لیے وہ جگہ پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ چھیڑخانی جو ہے بلوچستان میں کرتے رہیں. تو اس میں وہ کامیاب رہے. لیکن ہمیں دیکھنا خود یہ ہے کہ پاکستانیوں کا جو وجود ہے وہ کیوں دوسروں کے آگے لگ جاتا ہے. شکیل افریدی پاکستانی تھا، کوئی ہندوستانی نہیں تھا، نہ امریکن تھا. تو جو بکنے والے لوگ ہیں ہم میں اتنے اس کی میجورٹی ہے کہ ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں، بکتے ہمارے خود لوگ ہیں. پرویز مشرف پاکستانی تھا، کوئی اور تو نہیں تھا. ٹھیک ہے ایڈمرل صاحب، آخر میں یہ فرمائیے کہ سانحہ پشاور کے بعد کچھ خبریں گردش یہ کر رہی ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، اور لوگوں کو یقین کی حد تک شک ہے کہ بھارت ہی ملوث ہے، کیونکہ اس دن 16 دسمبر بھی تھا، اور شاید 16 دسمبر کا دن اس لیے چوز کیا گیا کہ 16 دسمبر 1971 کا زخم دوبارہ تازہ کیا جا سکے. یہ بات تو ایک طرف ہے، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں دسمبر کے اینڈ تک نیٹو فورسز جا رہی ہیں افغانستان سے، اور ان کے جانے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی. بھارت قطعاً نہیں چاہتا کہ پاک افغان تعلقات بہتری کی طرف بڑھے، مضبوطی کی طرف بڑھے. شاید اسی لیے انہوں نے افغانستان میں اپنے قونصل خانے میں بیٹھ کر سانحہ پشاور جو ہے ملا فضل اللہ کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا. آپ اس مفروضے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ میں اس کو 16 دسمبر کو کوئنسیڈنس نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا، اور کیونکہ کوئی خاص پروف نہیں ہے، اب جامع پروف نہیں ہے، لیکن اس میں بالکل اشارہ یا ہمارا شک جو ہے یا بھارت کا رویہ جو ہے وہ اس چیز کی گواہی ہے کہ 16 دسمبر میں ضرور ان کا پیچھے ہاتھ ہوگا. لیکن رونا اس چیز کا ہے کہ جتنے لوگ بھی طالبان جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں جو مارے گئے، تو وہ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے پرشوتم داس کنگن سنگھ نہیں تھا، ان کے نام سارے مسلمانوں کے تھے. تو ہمیں رونا اپنے اوپر آنا چاہیے کہ ہمارے ہی لوگ دشمنوں سر وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ بکتے کیوں ہیں. ایڈمرل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لوگ ہیں مجھے بھارت ہمارا کیوں نہیں برائی چاہے گا؟ ٹھیک ہے، دشمن ہے، دشمن ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہتے ہیں. بالکل. تو میں اس مفروضے پہ اگری نہیں کروں گا کہ ہم اپنے گریبان میں منہ نہ ڈالیں اور جھانکے نہ اور دوسروں کو بلیم کرتے رہے. سر آپ کی بات بالکل، یہ مشکلات کھڑی کریں گے. ایڈمرل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہمارے اپنے لوگ بیرونی دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اس سے بھارت کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ نہیں
भारत को प्रॉब्लम होती, बहुत से और मुल्कों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब ये अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशियन रिपब्लिक, ये पूरा खिता जो मुसलमानों का है, ये तो भारत से भी दुगना हो जाता है। ईरान और टर्की है और साथ मिडिल ईस्ट है। और हमें बताइए कि काले कुत्ते ने काटा है कि ये सारे लोग आपस में इकट्ठे नहीं होते हैं। जी तो इनकी बेवकूफियों का फायदा जो है अगर कोई उठाता है तो हम उनको कोसते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं कोसते? ठीक क्यों है। ना तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया, मिडिल ईस्ट, सब मुसलमान मुल्क जो हैं आपस में ये बजाय एक दूसरे के खिलाफ जंग करने के और प्रॉक्सी करने के और ये शिया जी। सुन्नी और इस किस्म की चीजें कत्लो गारत और खून में नहाने की बजाय क्यों नहीं सोचते कि ये भी आराम से हर एक को अपना अपना मसलक के अमल करने दें और अपनी जो अपनी तरक्की है और लोगों में अमन का जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दें। तो ये गलती तो फिर उन लोगों ठीक की है। है ना जो इन ममालिक में बसते हैं, जी जी, इसमें हम भी शामिल हैं। ठीक है।